رسول آپس میں پہلے مشورہ کر لیجئے۔ تو اللہ کا حکم، رسول اللہ کی سنت پر رسول اللہ کا وارث حقیقی جب عمل کیا، 30 جوانان بنی ہاشم امام حسین کے ہمراہ ہو گئے۔ لیکن سب جانتے ہیں کہ امام بزرگ خاندان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ امام وقت ہیں، ان کی اطاعت واجب ہے۔ ایسے نہیں تھے جان نثار کہ امام کی مرضی کے بغیر کچھ کریں۔ اطاعت کا نام ہے وابستگی، اطاعت کا نام ہے وابستگی، اور یہی چیز امام حسین کے جان نثار قبل واقعات کربلا خود مدینے میں بھی اس کا مظاہرہ فرمایا، اور پھر روز عاشور عباس کے نام کے ساتھ وفاداری اور اطاعت گزاری ایک ایسی منسوب ہو گئی جو ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پہ اطاعت تھی، ہاتھوں میں قبضے میں تلواریں تھیں، لیکن نگاہیں امامت پر تھی کہ جب اشارہ ہو تو یہ تلوار نکلے، اگر اشارہ نہ ہو تو تلوار نہ نکلے۔ لیکن ہم کتنے زیادہ جب اگر کسی معاملات میں جاتے ہیں، قبضہ ہے، قدرت ہے، طاقت ہے، علاقہ ہے، کسی کو اپنا لیڈر بھی مان لیا ہے تو اتنے بے قابو ہو جاتے ہیں کہ وہ لیڈروں کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے لیڈر جو اللہ کے مطیع نہ ہو تو عوام بھی ان کی مطیع نہیں ہوتی، لیکن امام حسین ایسے لیڈر تھے جو اللہ کے مطیع تھے، تو ان کے چاہنے والے بھی اللہ کے ایسے ہی مطیع تھے۔ کیسے کیسے امتحان لیا تھا۔ یوں ہی امام حسین نے اپنے اصحاب کی، اپنے اعزاء کی تعریف نہیں کی تھی، جیسے اعزاء و اصحاب و انصار مجھے ملے کسی کو نہیں ملے۔ مختلف امتحان کی منزلیں تھیں۔ امامت کے علم کے مطابق امام تو جانتے تھے، لیکن لوگ آنے والے مورخین ایسا نہ کہیں کہ جو امام کا چاہنے والا تھا امام نے اسے ایسے میدان جنگ میں بھیج دیا، نہیں، بلکہ ان کا تعارف بھی کرواتے رہے۔ اب یہاں پر بھی تعارف تھا کہ دیکھو خبردار، اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تمہارے لیے اشارہ ہے کہ اب بغیر دق الباب کے تم خصر میں داخل ہو سکتے۔ ایک موقع تھا۔ اب یہاں پر امام حسین علیہ السلام گئے، اسلامی تعلیمات سمجھائے جا رہے ہیں، پہل نہیں ہونا چاہیے، امام ہے، منصب امامت پر فائز ہے، اور منصب امامت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی دین پہ برا وقت آئے تو امام اب خاموشی اختیار نہیں کر سکتے، بلکہ سینہ سپر ہو جاتے ہیں تاکہ تحفظ دین بھی ہو، تحفظ اسلام بھی ہو، تحفظ شریعت بھی ہو، تحفظ احکامات دین بھی ہو، تحفظ قرآن بھی ہو۔ اس لیے کہ امام حسین 1,24,000 پیغمبروں کے متحدہ وارث تھے، متحدہ وارث تھے۔ امام حسین تمام خصوصیات کے حامل بھی تھے، اس لیے کہ جس کا گوشت رسول اللہ کے زبان چوسنے سے بنا ہو، جس کا خون رسول اللہ کا خون ہو، جس کا جسم رسول اللہ کا جسم ہو، رسول اللہ کے ہاتھ پہ اگر سنگریزے بولتے تھے تو امام حسین کے ہاتھ پہ بھی سنگریزے بول سکتے تھے۔ اگر رسول اللہ میت کو حکم دے تو زندہ ہو جا سکتی تھی، تو امام حسین بھی حکم دے تو زندہ ہو سکتی تھی۔ رسول اللہ کی باتوں کا عمل، باتوں کا اثر انہی پر ہوا جس کے دلوں میں رمق برابر ایمان کی حرارت روشن تھی۔ اسی طرح سے امام حسین کی باتوں کا، کلام کا بھی اثر انہی پر ہوا جن کے وجود میں رمق برابر ایمان باقی تھا۔ رسول اللہ کی باتوں کا عمل ان پر نہیں ہوا جن کے قلوب مردہ ہو چکے تھے اور وہ مکمل طور پر گمراہی میں ڈھکیل دیے گئے تھے۔ اسی طرح امام حسین کی باتوں کا اثر بھی ان پر نہیں ہوا جن کے قلوب، کان، سماعت سب بیکار اور ختم کر دی گئی تھی، ان کے اوپر جن کو گمراہی میں ڈھکیل دیا گیا تھا۔ اب امام حسین علیہ السلام جب پہنچے تو ولید بہت ہی تعظیم سے اٹھا اور بٹھایا، آداب بجا لایا، اور اس کے بعد اس کی ہمت نہیں بھی کچھ کہنے کی، وہ جو خط تھا امام عالی مقام کے سامنے رکھ دیا۔ امام حسین علیہ السلام خط کا عنوان پڑھا، مختصر تھا، لیکن یہی تھی کہ یزید کی جانشینی کا اعلان تھا، معاویہ کے ختم ہونے کی اطلاع تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ تھا۔ امام عالی مقام یہ چیز بغور پڑھ لیے، اور اس کے بعد ایک ہی لفظ کہا کہ اے ولید، میں حسین ابن علی فرزند زہرا، فرزند رسول کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ
رات کے سناٹے میں تنہائی میں تجھ سے کچھ کہوں، یہ معاملہ جو ہے یہ ایسا ہے کہ میرے عمل کو دیکھ کر دوسرے عمل کریں گے، لہذا کل صبح ہوگی، مسجد میں مصلی ہوں گے، اصحاب رسول ہوں گے، میرے اعزاء ہوں گے، ان سب کے درمیان میں اعلان کروں گا۔ یہ تو نہیں سمجھا امام حسین کی اس کلام کی گہرائی و گہرائی تک نہیں پہنچا، لیکن مروان نے کہا کہ خبردار ولید، تو مجھے مشورے کے لیے بلایا ہے، اگر حسین تیرے ہاتھ سے اس وقت نکل جائیں تو بخدا خون کی ندیاں نالے بہہ جائیں گی، لیکن حسین بیعت نہیں کریں گے، تو یہیں پر یا بیعت لے لے یا امام حسین کا سر قلم کر دے۔ جو جسارت کے ساتھ امام عالی مقام کے سامنے اس نے جیسے ہی کہا، امام عالی مقام نے کہا کہ اے زنے ہمارا، اے ہمارے بزرگوں کے آزاد کردہ کی اولاد، تیری یہ مجال کہ حسین ابن علی سے جبرن بیعت لے لے۔ آواز کا بلند ہونا تھا، ماحول تھا، وطن تھا، رشتہ دار تھے، جان نثار تھے، بنی ہاشم اپنے اطراف تھے، بازو منتظر تھے، جیسے امام کی آواز بلند ہوئی، 30 پورے جتنے بھی امام حسین کے 30 ساتھی تھے وہ داخل ہو گئے، سب کے تیور دیکھا، ادھر ولید کانپنے لگا، ادھر مروان کانپنے لگا، لیکن امام کی نگاہ پر سب کی نگاہیں تھی، امام نے اشارہ کیا، سب تھم گئے۔ اگر اس وقت آغاز فرماتے اور اقتدار جاؤ و شم اپنا امام عالی مقام کے پیش نظر ہوتا تو یہ 2 قلم ان کے سر کر دینا تنہا امام حسین کے لیے کافی تھا، یہ 30 کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ یہ حیدر کرار کا بیٹا جس کی رگوں میں امام حسین کی رگوں میں علی بن ابی طالب کا خون دوڑ رہا ہو، اس کے لیے مزید کمک کی ضرورت نہیں تھی، تنہا کافی تھے۔ لیکن امام عالی مقام نے جیسے ہی یہ چیز سامنے پائی، کہا کہ اب تمام بلاد اسلامیہ میں اتنا زیادہ فسق و فجور بڑھ چکا ہے، اتنا زیادہ بے دینی پھیل چکی ہے، لوگ امر بالمعروف کو ترک کر چکے ہیں، نہی عن منکر کو ترک کر چکے ہیں، حلال کو حرام کرنا شروع ہو گیا، حرام کو حلال کرنا۔ یزید برسر عام انکار کرتا تھا کہ رسول اللہ نے ایک وحی کا ڈھگوسلا رچایا ہے، ان پر کوئی وحی وغیرہ نازل نہیں ہوتی تھی، اقتدار کے لیے انہوں نے کیا، قرآن کی تکفیر تھی، سنت نبی کریم کو پامال کیا جا رہا تھا۔ اب فاطمہ کا لال بجز اس کے کہ جیسے ہی صبح ہوئی اپنے خاندان والوں کو بلایا، مشورہ کیا اور اپنا فیصلہ سنا دیا۔ جیسے ہی فیصلہ سنانا تھا کچھ اہل خاندان نے روکا کہ اے حسین، جن میں ایک امام حسین کی مادر گرامی ام سلمہ بھی تھی، کہ آپ سفر کا اگر ارادہ رکھتے بھی ہیں تو اے میرا بیٹا، اے میرے بیٹا حسین، آپ عراق کی سمت مت جاؤ۔ کوئی رشتہ دار تھے محبت میں کہا، کوئی دوست تھے محبت میں کہا، کوئی واقف کار تھے اپنے تجربوں کے حساب سے کہا، ان میں سے محمد حنفیہ بھی کہا کہ اگر آپ کو جانا ہے تو یمن کی طرف چلے جائیں، اگر آپ کو جانا ناگزیر ہے تو غیر معروف راستوں سے آپ مکہ چلے جائیں، آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کی بیعت لیتے رہیں، اس لیے کہ لوگوں پہ واجب ہے کہ آپ کی بیعت کرے، اگر آپ کی بیعت کرتے ہیں تو ان کی دنیا استوار ہو جائیں گی، آخرت استوار ہو جائیں گی، نہیں کریں گے تو آپ اللہ کے نزدیک اتمام حجت کر چکے ہوں گے، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ سب باتیں کہتے رہے۔ امام حسین علیہ السلام سفر کے آغاز ہی پر اپنے سفر کا مقصد سمجھا دیے۔ اب اس کے بعد امام حسین تھے اور یہ بدلتا ہوا ماحول تھا۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے امام حسین اپنے جد رسول اللہ کی قبر مطہر پر اپنی حاضری پیش کی۔ اب اس کے بعد سناٹا تھا، امام حسین تھے، رسول اللہ کی قبر مبارک تھی، حسین کے راز و نیاز تھے، کچھ فریادی تھی، کچھ استغاثہ تھا، رسول اللہ بہتر جانتے ہیں یا پھر حسین بہتر جانتے ہیں، لوگ نہیں جانتے، لیکن جو چیز روایتوں میں خطبے کی شکل میں ہم تک آ سکی وہ اتنی ہی تھی کہ رسول اللہ کے یہ وارث امام حسین فرما رہے تھے، اے یا رسول اللہ، آپ پر میرا سلام ہو، میں حسین آپ کا چہیتا، آپ کی بیٹی چہیتی بیٹی فاطمہ کا بیٹا آیا ہوں، آپ کا نور نظر حسین آیا ہوں، علی مرتضیٰ کا بیٹا آیا ہوں، یا رسول اللہ آپ تو خلافت کے لیے ہمیں لوگوں کے اوپر معمول کر کے گئے تھے، لیکن کیسا ماحول ہے،
ہے، مجھ سے بیعت طلب کی جا رہی ہے، تو امام فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ علی الاسلام، اگر میں بیعت کر لوں تو پھر اب اسلام جاتا رہے گا۔ یہ منزل امتحان کی تھی، کیسی سخت منزل تھی۔ امام حسین کا یہ فرزند، یہ امام حسین رسول اللہ کا یہ فرزند کیا کرے۔ اب ایک موقع ایسا آیا جہاں پر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ میرے جیتے جی آپ کی قبر مطہر شق ہو جائے اور یہ آپ کا حسین آپ کی قبر میں وہیں پر پنہا ہو جائے۔ یہ کیسے جملے تھے؟ عبداللہ ابن زبیر کے جواب میں امام حسین فرماتے ہیں تم کہتے ہو کہ میں غیر معروف راستوں سے چلے جاؤں، یاد رکھو میں جانتا ہوں میرا مسکن شہادت کا کیا ہے، میرا مقصد جو میرے خروج کا ہے، میرے قیام کا ہے کیا میں جانتا ہوں، بلکہ میں یہ بھی جانتا ہوں میرے بابا مولا کائنات علی مرتضیٰ نے میرے جب رسول اللہ نے یہاں تک سنایا تھا کہ اے بیٹا حسین تو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا، بلکہ میرے بابا علی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تیرا مزار میرے مزار سے انتہائی قریب ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر میں غیر معروف راستوں سے جا کر اگر جیسے کوئی چڑی یا گھونسلے جانور کے آشیانے میں بھی پناہ لوں تو لوگ مجھے وہاں سے نکال کے بھی شہید کریں گے۔ میرے مقدر میں جانتا ہوں کہ شہادت ہے اور یہ دین کی بقا میری شہادت پر ہی منحصر ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ اللہ میرے کو میرے خون میں غلطہ دیکھے، میری اولاد کو خون میں غلطہ دیکھے، میرے ناموس کو دیار بدیا بازار و بازار رسن بستہ بے کجاوا ہو بے مخنا ہو چادر پریشان، اسی میں دین کی بقا ہے، اسلام کی بقا ہے۔